یا کہ بات کی جا سکے آپ سے. ابھی کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور اس پہ پھر وہی رونا رویا جو وہ پچھلے 2-2.5 سال سے روتے آ رہے ہیں. میں تو مولانا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی خصلت جانتے ہوئے بھی ان کو پورا موقع دیا, ان کو سیاسی پارٹی کے طور پہ بہیو کرنے کا موقع دیا, کوشش کی کہ یہ اگر اپوزیشن میں موجود ہیں تو یہ اپوزیشن کا رول کر کے دکھائیں, مگر آخر میں انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا یا جس کی اس طرح کی پارٹی سے امید کی جا سکتی ہے. جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, آپ پاکستان میں کسی بھی بڑی پارٹی کا منشور دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ہر پارٹی کے منشور میں شامل ہیں, اور اس جلسوں میں جلوسوں میں انتخابات میں لمبی لمبی تقریریں بھی اس پہ کی ہیں سب نے, مگر اس جماعت کو کسی اچھے چیز میں حصہ ڈالنے کا اللہ نے نہ جانے کوئی توفیق ہی نہیں دی, یا ان کے اعمال ہی ایسے ہیں. پہلا سی پیک تھا تو اس میں حصہ ڈالنے کی بجائے اسے روکنے کی کوشش کی, ایس سی او پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی, اور اب یہ ترمیم جس میں ہر کوئی جو اب اس کمیٹی میں شامل ہے یا جنہوں نے اس کے ڈرافٹ اور اس کی ڈیٹیلز شیئر کی ہیں, وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان میں عدلیہ کے ریفارم کے لیے بہت ضروری ہے. اور آپ لیڈر کی لیڈرشپ کی سوچ اور ان کا ویژن دیکھ لیں, وہ گئے ہیں ترمیم پر مشاورت کے لیے اور وہاں پر وہ آنسو بہاتے رہے ہیں, میرا ٹی وی نہیں چل رہا تھا, میری ایکسرسائز مشین خراب ہے, میرے لیے 2 گھنٹے میری بجلی بند ہو گئی تھی. وہ میرے بھائی اپنے آپ سے باہر بھی کچھ سوچے, اور اس بات کی تصدیق تو خود انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی کہ ڈاکٹرز انہیں ملتے رہے, اور وہ ڈاکٹر خصوصی ڈاکٹرز بھی جو ان کے کہنے پہ گئے وہ ملے, اور جو رپورٹ انہوں نے دی کہ وہ بالکل صحت مند ہیں, اسی کی تصدیق ان رہنماؤں نے آج کی, اور اس رپورٹ کو اور اس ڈاکٹر کو یہ گالی دیتے رہے. اور ان سب کو پریس کانفرنس میں تو کرنے کو کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ وہاں سے جھڑکیاں کھا کے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے مجھے چھڑا سکتے نہیں تم, مجھے کیا چھڑانا ہے, میری بہنیں بھی اندر کروا دی ہیں اور میرے پاس مسودہ اٹھا کر لے آئے ہو. اور انہیں تو کبھی کوئی قومی مفاد سے, وہ دہشت گردی کی جنگ ہو, وہ سی پیک ہو, وہ ایس سی او ہو, ایون فلسطین پر پاکستان کا موقف یا اس کی کوئی میٹنگ ہو, وہ تو کبھی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے. وہ تو صرف میں اور اپنی ذات بانی پی ٹی آئی اس کے گرد گھومتے ہیں, اور اس کے بعد الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. بھئی اغوا جو ہو رہے ہیں کسی اس کو بھی کیمرے کے سامنے لے آئیں. آپ سب کو پتا چل رہا ہے کہ اغوا ہو رہے ہیں, تشدد ہو رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, لیکن جو اغوا ہو رہا ہے وہ واپس آتا ہے, اسمبلی میں تقریر کرتا ہے, وزیر اعظم کا دیا ہوا ظہرانے میں حشاش بچاش چہکتا ہوا شامل ہوتا ہے, آپ کے کیمروں کے سامنے آتا ہے, آپ کے کیمروں کے سامنے گھر واپس چلا جاتا ہے, کوئی شکایت نہیں کرتا. لائیں کوئی سینیٹر, لائیں کوئی ممبر نیشنل اسمبلی. جب آپ گنتی پوری کرنے سے حکومت کو نہیں روک سکے تو اب آپ اس عمل کو یہ کہہ کر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں سے زبردستی ہو رہی ہے.
زبردستی تو ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو کے پی کے میں بند ہیں، جو کچھ نتیا گلی میں اور کچھ پشاور کے ریسٹ ہاؤسوں میں زبردستی رکھے گئے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو آپ کے اپنے ممبرز ہیں جن پر آپ کو اعتبار نہیں اور کوئی اغوا نہیں ہوا۔ اور یہ ترمیم بڑی پرانی ڈیو تھی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ جس دن سے 19ویں ترمیم ہوئی ہے وہ خود مغوی ہے۔ یہ 26ویں ترمیم ہوگی تو پارلیمنٹ کو بھی رہائی نصیب ہوگی۔ یہ بہت دیر پہلے ہونی چاہیے تھی، اور پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ کا رول ہی لے لیا گیا تھا۔ یعنی پارلیمنٹ نہ اپنے بنائے گئے آئین کا تحفظ کر سکتی تھی، جب دل چاہتا تھا اس پر مہر لگا دی جاتی تھی ایل ایف او کی، پی سی او کی، اور نہ ہی یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور تھی کہ اپنے بنائے ہوئے وزیر اعظم کا تحفظ کر سکتی تھی۔ کبھی اس کا وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے سے اور کسی وزیر اعظم کی سیاست کو تاحیات نااہلی سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایسی کمزور میونسپل کارپوریشن بھی نہیں ہوتی۔ اس پارلیمنٹ نے بہت ہی کمپرومائز کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ اداروں کو کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے یا اداروں کو کہ کیے گئے فیصلوں پر عمل کی بجائے ان کے فیصلوں کو ریورٹ کرے۔ انہوں نے بہت موقع دیا اداروں کو، اور ایسی پارلیمنٹ جو اپنا آئین اور اپنا وزیر اعظم نہیں بچا سکے، اس پارلیمنٹ نے پاکستان کے لوگوں کو انصاف یا خوشحالی کیا دینی ہے؟ تو یہ ترمیم آج سے نہیں، یہ دو پرانی جب سے مشرف دور تھا اس وقت سے ڈسکس ہو رہی ہے، اور یہ ترمیم ہوگی تو امید ہے جو ہم نے پرانا لانگ مارچ کیا تھا، کیا تو ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے تھا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ عدلیہ وہاں کی وہاں ہی رہ گئی، جج بحال ہو گئے، جج آزاد ہو گئے۔ ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانا ہے، نظام عدل کو آزاد کروانا ہے، اور اس سارے پروسیس میں بلاول بھٹو صاحب کا رول مین آف دی میچ کا ہے، اور انہوں نے اور اس کے بعد مولانا صاحب نے تاخیر ضرور ہوئی، لیکن کم از کم انہوں نے کسی کا ہیلا بہانہ رہنے نہیں دیا۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ کسی کو ڈرافٹ نہیں ملا، کسی کو موقع نہیں ملا، ڈسکشن نہیں ہوئی، اور کم از کم لوگوں کو اور پارٹیوں کو جو اب اس کا حصہ نہیں بن رہی ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور یہ اپنا رول نہ حکومت میں کر سکے ہیں اور نہ اپنا رول یہ آج اپوزیشن میں کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کل جو وضاحت آئی تھی اس کی ٹائمنگ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ وہ مناسب نہیں لگتی تھی۔ لگتا اس طرح تھا کہ وہ ہونے والی یہ جو قانون سازی ہے شاید اس تناظر میں کوئی وضاحت آئی۔ ہمارے لیے تمام جج صاحبان قابل عزت ہیں، نہ کسی کو روکنے کے لیے اور نہ کسی کو لانے کے لیے ترمیم ہو رہی ہے۔ 2004، 5، 6 جب یہ سی او ڈی ہو رہا تھا، جب اس پر کام ہو رہا تھا، اس پر عمل ہونے کا آغاز ہوا تھا، اور اس سے سب سے بڑا عمل اس پہ 18ویں ترمیم میں ہوا تھا، اس وقت ان میں سے بہت سارے جج صاحبان تو نوکریوں میں نہیں تھے۔ تو یہ کسی کی ذات کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی اگر اس ترمیم کو کوئی این آر او بنانا چاہتا ہے یا اس ترمیم سے اس سے پہلے ایس سی او پر حملہ آور ہو کر این آر او لینا چاہتا تھا، یا 9 مئی جیسے واقعہ کر کے اور آئی ایم ایف کو خط لکھ کے بلیک میل کرنا چاہتا تھا، تو وہ بالکل کلیئر فیصلہ ہے کہ حکومت کوئی بلیک میل نہیں ہوگی۔ ہاں بات کرتی ہے، بات کر کے ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کو ہماری کمزوری سمجھا گیا۔
حکومت کو تانے دیے گئے, اتحادیوں کو تانے دیے گئے کہ نمبرز پورے نہیں. بات نمبرز کی نہیں تھی, بات تھی کہ نمبرز اتنے ہوں کہ کنسنسس پیدا ہو جائے. مگر کنسنسس پیدا ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جو کہ کسی اصول پر, کسی قانون پر کھڑے ہوں. جو لوگ صرف کسی کی ذات کے گرد سیاست کر رہی ہو پارٹی, وہ کھڑی نہیں ہو, وہ آپ کے کسی اصول ضابطے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اور میں یہ بات کی دوبارہ کہہ دوں کہ انہوں نے جو وہاں کہا ہے کہ جیل میں سہولتیں نہیں ہیں, پہلے بھی جیل کے متعلق ہائی کورٹس میں رپورٹس گئیں. پاکستان کا وی آئی پی ترین قیدی ہے, یہ آپ سارے جانتے ہوں گے. کبھی ہوٹل بک کروانا ہو تو وہ کئی سائٹس پر ہوٹل بک کروانا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں ایکسرسائز مشین ہوگی, کچن ہوگا, اس میں ڈبل بیڈ ہوگا. انہوں نے تو جیل اس طرح بک کروائی ہے جیسے آن لائن بکنگ کروائی ہو سہولتیں, کہ ان کے لیے ایکسرسائز مشین ہوگی, علیحدہ کچن ہوگا, دن رات ڈاکٹر ہوگا, ان کے لیے 2-3 انہیں وہاں پر ملازمین دیے جائیں گے. صبح انہیں انگلش اخبار ملے گی, شام کو اردو اخبار ملے گی. چینل جو ہے وہ لگاتار سارا دن پی ٹی وی دیکھتے ہیں. ان سے پوچھ لیں پی ٹی وی کے علاوہ کون سا چینل دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی اس کی بھی ترمیم کر دیتے ہیں. تو کوئی ایسی سہولت نہیں جو اس وی آئی پی قیدی کے پاس نہ ہو. ایک سیکھ سہولت نہیں دے سکتے جو این آر او ہے. 190 ملین واپس کر دیں. توشہ خانہ خود اور آپ کی بیگم ہار وہ جو چھپائے ہوئے ہیں وہ واپس کر دیں. آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. 9 مئی کی معافی نہیں, 9 مئی جنہوں نے کیا ہے اور جس طرح کروایا ہے اس کو بیان بھی کریں, تسلیم بھی کریں, اور جن سے کروایا ہے وہ سزا بھی بھگتیں گے. باقی سیاست بھی چلے گی, پارلیمنٹ بھی چلے گی انشاءاللہ تعالی. اور کل صبح تک, کل کا جو سورج ہے وہ پاکستان میں عدلیہ ریفارمز, پاکستان میں سیاسی استحکام اور پاکستان میں اس سیاسی استحکام لے کے آئے گا جو معاشی استحکام لے کر آئے گا, جس سے غریب کا چولہا چلے گا, پاکستان کی اکانومی چلے گی, اسٹاک ایکسچینج چلے گی, روپیہ تکڑا ہوگا, ایس سی او جیسی اور کانفرنسیں ہوں گی, سی پیک 2 ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس طرح کی اور بھی ترامیم کرنی پڑی, جس وقت بھی کرنی پڑی. پارلیمنٹ کا یہ حق ہے اور پارلیمنٹ اسی لیے وجود میں آتی ہے, وہ جب چاہے گی, جس وقت چاہے گی ترمیم قانون سازی کرے گی. اور اگر کسی ادارے کے فیصلے یا کسی ادارے کو نوک پلک اس کی ٹھیک کرنی ہو اور کسی کے فیصلے یہ لگے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں, تو اس کی نوک پلک بھی پارلیمنٹ سوارے گی اور ٹھیک کرے گی قانون سازی سے, ترمیم سے, اپنے اس عمل سے. تھینک یو ویری مچ. صاحب آپ یہ بتائیے کہ آج بھی ہم یہ سمجھیں کہ 15 ستمبر کو جس طرح آپ ترمیم لانا چاہتے تھے اور جس طرح اس دن سستی ہوئی حکومت کی, آج کہیں سستی دوبارہ تو نہیں ہونے جا رہی؟ دیکھیے میری گزارش آپ سے میں دوبارہ کر دوں, اگر آپ ہماری اس جمہوری سوچ کو, سیاسی سوچ کو سبکی کہہ رہے ہیں تو میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میرے لیے بات چیت کرنا, ٹیبل پر بیٹھنا, کنسنسس پیدا کرنا, یہ ایک فخر کی بات ہے. اور ہم نے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مسودہ آیا نہیں اور وہ اوپر سے اچانک آئے گا, کسی کو پتہ نہیں لگے گا, کوئی کمیٹی نہیں بنی, کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, آج وہ کدھر ہیں؟ آپ کی کیمروں کے سامنے کتنی کمیٹی میٹنگز ہوئی ہیں؟ 1 درجن کے قریب. ملاقاتوں سے آپ کے پچھلے 2 مہینے سے آپ کے اگر چینلز کے ٹیکرز اور خبریں دیکھیں تو رہنماؤں کی ملاقاتیں, پارٹیز کے اجلاس اسی ترمیم اور اسی قانون سازی کے لیے کے گرد گھومتی ہیں. تو میرا خیال ہے نمبرز حکومت کا مسئلہ نہیں تھا, حکومت کا مسئلہ کنسنسس پیدا کرنا تھا, جس کی کوشش کی گئی. سر فاروق صاحب نے آج بیان دیا ہے, سر فاروق صاحب نے آج صبح انٹری پہ بیان دیا کہ آج یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا اور اگر اونٹ نہیں بیٹھا تو یہ اونٹ خیمہ پھاڑ کے ضرور نکلے گا. تو کیا یہ اونٹ خیمہ پھاڑ کے نکلا ہے؟ دیکھیے یہ ہم نے تو کوشش پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. ایک رکن والی پارٹی سے لے کر
اور اس پارٹی کا جو کہ ہمیں پتہ تھا کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن وہ سیاسی ہے ہی نہیں, اس کو بھی موقع دیا ہے. اونٹ بیٹھنا ہے یا اٹھنا ہے وہ پارلیمنٹ اٹھائے اور بٹھائے گی, اور وہ پارٹیوں کے ہم چاہتے تھے کنسنسس سے ہو سب کچھ, اور ہم حکومت اس میں بہت حد تک کامیاب ہوئی ہے. بہت حد تک حکومت اس بات میں اس پراپوگنڈے کو زائل کرنے میں بھی کامیاب ہوئی ہے جو کہ کہتے تھے کہ یہ ترمیم کوئی اور لا رہا ہے, یہ ترمیم کسی اور مقاصد کے لیے ہے. اس کے ڈرافٹ اور اس کی ڈسکشن اور اس کا وہ تمام پروسیس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. ہم نے وہ پروسیس کر اس کو پہلی بھی ترمیم جو ترامیم ہوئی ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہے. باقی آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. آپ مشاورت کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف 3 جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے سینیٹر کو جبری طور پر لطفہ کیا گیا, جن میں جمعیت علماء اسلام ہے, مینگر صاحب ہے, طریق صاحب ہے. تو یہ ایک طرف لاپتہ ہو رہے ہیں, ایک طرف آپ مشاورت, یہ کس قسم کی مشاورت ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک خاتون سینیٹر پر الزام لگایا گیا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا. کل وہ وزیر اعظم کے دیے گئے زہرانے پہ میری ساتھ والی سیٹ پر تشریف فرما تھی, اور وہ آپ کے سامنے آئی ہیں, گئی ہیں. دوبارہ بھی اگر ووٹ ہوگا تو ایک آزاد آدمی کی طرح وہ ووٹ دیں گی. یا یہ کوئی بچے نہیں ہیں 10-10 12-12 سال کے کہ کسی کو کان پکڑ کے آپ سکول بھیج دیں گے. یہ بڑے منجے ہوئے سیاسی کارکن ہوتے ہیں جو سینیٹرز اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. یہ پریشرز لے کے, کوئی پریشر ان پر نہیں, اور اندر جب وہ ووٹ دے رہے ہوں گے کوئی بندوق والا ان کے سر پہ نہیں کھڑا ہوگا. اب اگر کسی کی پارٹی کے لوگ اس کے کہنا کار نہیں ہیں تو وہ اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں, اور اگر کوئی اپنے ممبرز کے سر پہ اپنا کوئی معاملہ طے کرنا چاہتا ہے اور اس کے ممبرز نہیں مانے تو اس کا بھی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں. سو میں تو چاہوں گا ترمیم ہو جائے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ, اس کے بعد بھی آپ کے پاس یہ اراکین اسمبلی آتے جاتے رہیں گے. کبھی پوچھے نا, اغوا کرنے والا شکایت نہیں کرتا اور باقی سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں فیصل آباد سے ایک ہمارے سعد اللہ صاحب MNA ہیں پی ٹی آئی سے, کہا گیا کہ ان کی اہلیہ کو, ان کی خالہ کو, ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا. کمال کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ ہماری عزت تو رہنے دیں, کوئی اغوا نہیں ہوا. ان کے گھر والوں نے اسی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھے کہ ہماری عزتوں سے نہ کھیلو, ہمیں کچھ نہیں ہوا. تو یہ سٹار پلس کا کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. کچھ نہیں ایسا ہو رہا, جو ہو رہا ہے وہ کیمروں کے سامنے, لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور ارکان اسمبلی بچے نہیں ہوتے کہ ان سے زور زبردستی کی جا سکے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے زرداری کو آپ نے مین آف دی میچ قرار دیا, تو اس میں نواز شریف کا کردار کیا ہے؟ وہ اسٹیٹس مین ہیں. یہ وہی ترمیم ہے جو میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے آج سے 20 سال پہلے جس ڈاکومنٹ پہ سائن کیا تھا. وہ ویژنری لیڈرز ہیں جنہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے یہ مسودہ لکھ کر رکھا تھا جو آج کل زیادہ تر لوگوں کے, زیادہ تر پارٹیوں کا منشور ہے. اور وہ پنجابی کہندے نے کہ بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چار دیاں. وہ میاں نواز شریف لیڈر ہیں اور پاکستان کی سیاست گھومتی اس کے گرد ہے, اور الحمدللہ وہ ایک مثبت طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. نوجوانوں کو روزگار مل سکے, پاکستان کا روپیہ تکڑا ہو, پاکستان میں کاروبار چلے, پاکستان میں روزگار ہو, پاکستان میں امن ہو. اور ان کی انا ایگو جو ہے وہ پاکستان سے بڑی نہیں ہے. وہ ہم سب کچھ پاکستان پر بہت کچھ سہ لیتے ہیں لیکن پاکستان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے. صاحب یہ بتائیں, میاں صاحب کی خدمات تو ملک کے لیے بہت ہیں, آپ بھی اس کو اعتراف کر رہے ہیں, پر وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے, کیا وجہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ اپنا فیصلہ ہے, اور میاں صاحب میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ میاں صاحب خود وزیر اعظم ہوتے
اور اس کی بجائے ان کے بھائی اور ہمارے شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ وزیر اعظم اور ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ زیادہ بڑی خبر ہے، یہ زیادہ بڑی سیاسی کامیابی ہے مسلم لیگ نون کی اور میاں نواز شریف کی. اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوگا یا نواز شریف کا ہوگا، تو الحمدللہ وزیر اعظم نواز شریف کا ہی ہے. آپ نے بتا دیں کہ آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا کیا اسٹانس ہے؟ یار آپ تک آج تک یہی نہیں پتا چلا، وہ بڑا لمبا چوڑی ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ساری ڈسکشن ہمارا جو سٹانس ہے وہ آلریڈی COD میں بڑا کلیئرلی ہم نے مینشن کیا ہے اور اس پر ہم عمل کرنا چاہتے تھے، مگر جو کنسنسس پیدا ہوا ہے وہ بھی اسی آئینی عدالت کے حوالے سے بینچ یا دوسرا، وہ ہم نے کنسنسس تھوڑی بہت اس میں ترمیم ہوئی ہے، لیکن کانسیپٹ وہی ہے جو میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے COD میں دیا تھا. اچھا سر، آپ نے کہا کہ سر یہ بتائیے گا، ابھی ہم پریس کانفرنس میں PTI کو سنی، وہ بھی الزام عائد کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے آپ آئینی ترمیم کی مدد سے چلانا چاہ رہے ہیں. آپ نے بھی ابھی بات کی کہ آپ نو کل کسی ادارے کی درست کرنی بڑی تو آپ کریں گے، تو سر کیا سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ حکومت کرنے جا رہی ہے اس آئینی ترمیم کے بعد؟ سپریم کورٹ دیکھیے میری بہن گزارش یہ ہے، یقیناً جو ترمیم ہوں گی اس میں سپریم کورٹ کی ریفارم ہونے جا رہی ہے، اور یہ دنیا کی واحد عدلیہ ہے جس کے جج صاحبان کی ہائرنگ اور فائرنگ کا ایک ایسا سسٹم ہے پوری دنیا میں نہیں ہے. اور اس اپوائنٹمنٹس پہ جو 18ویں ترمیم میں ایک بڑی ڈیٹیل مشاورت کے بعد جو ترمیم ہوئی تھی، اس کو زبردستی سے وہ میں تو دوبارہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ گردن تے گوڈا رکھ کے وہ دوبارہ سے 19ویں کروائی گئی. تو اگر 19ویں ترمیم نہ ہوتی تو شاید آج والی ترمیم کی ضرورت نہ پڑتی. تھینک یو ویری مچ.